السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہرے موتی پروگرام کے ساتھ زبیدہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آپ یہ پروگرام رمضان ریڈیو 87.9 FM سے سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جو موسم ہے آج کل ہمیں ملا الحمدللہ، اور اس میں دیکھیں کتنی خوبصورت ہے باہر، کتنا مزہ آ رہا ہے، اور خوب گارڈن وغیرہ میں بھی آپ لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ میں آج بھی اٹھی صبح اور میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں کتنا صاف اور کتنا شفاف آکسیجن دیا ہوا ہے، کتنا خوبصورت، جیسے ہم اتنا جی بھر کے ہم لے سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھو جو ہم لوگ ہاسپٹلز وغیرہ میں ابھی ان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، آکسیجنز کی، تو ان کے پاس شارٹیجز ہے، تو ہم اگر جتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں اتنا کم ہے۔ چلیں آگے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باقی اور آپ کے میں امید کرتی ہوں کہ سارے گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے، اور کوئی اگر بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے، اور کوئی ہم سے اگر کوئی جدا ہو گیا ہے تو اللہ ان کے کا مقام جنت الفردوس میں دے اور گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا رمضان جو ہے رمضان ریڈیو ولورہمپٹن کی ٹیم کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ نے جن پہ کرم کیا اور انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس رمضان ریڈیو ولورہمپٹن کی ٹیم کی وجہ سے۔ ان کو اللہ بہت اجر دے اس چیز کا۔ دیکھیے ہماری کافی باتیں ہوئیں پچھلے پروگرام پہ اپنے دشمن کے بارے میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ جو باتیں تھیں ساری آپ لوگوں کو میری سمجھ میں آئیں، اور آئندہ بھی آنے والے وقت جو مہینہ ابھی تو شیطان سارے بند ہیں، لیکن جب رمضان مہینہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت آپ لوگ جو ہیں ان کے اوپر پابندی کریں گے، جس طرح بتایا گیا حدیثوں میں اور قرآن میں بتایا گیا، ان باتوں کو آپ ضرور ان کا فکر بھی کریں گے اور ان کے اوپر پابندیاں بھی کریں گے۔ اور یہ ٹریننگ کا ٹائم ہے، اور اسی وقت سے ہی اگر ہم ٹریننگ اپنی شروع کر دیں تو پھر آگے آنے والے وقت میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نور ہے۔ نور اور روشنی کیا دکھاتی ہے ہمیں؟ اندھیروں میں اگر ہمیں نور اور روشنی مل جائے تو وہ کیا دکھاتی ہے؟ وہ راہ دکھاتی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کی لا علمی کی وجہ سے۔ اس میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تم میں دو بہاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس میں اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اب اللہ کے رسول نے یہاں پہ کیا کہا کہ اس کتاب میں اللہ کا نور ہے، ہدایت ہے اور نور ہے، تو تم کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ابھی رمضان میں بڑے زور سے اور جوش سے اور جذبے کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں، اس کو رمضان کے بعد بھی اسی طرح پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ اتنا مضبوطی سے جڑے رہو، یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا، آپ نے بہت اس پر زور دیا ہے اور لوگوں کو شوق دلوایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت، 3 دفعہ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔
میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس زندگی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ارشاد کو یاد رکھیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے ہی کرے، کوئی دنیا کا لالچ بیچ میں نہ ہو، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے، کوئی بھی غلط کام کرنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ موت کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ کس نے زندگی دی؟ اللہ نے زندگی دی۔ اور کیوں موت بنائی اور زندگی دی؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ ہم لوگ بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہلے بھی یہ بیان کر چکی ہوں کہ آرام اور تکلیف، رنج و غم، دوست، دشمن، بیماری، تندرستی اور طرح طرح کی راحتوں اور مصیبتوں کو پیدا فرما کر ہم سب کو، مخلوق کو، خاص کر انسان کو جو ہے ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ اور ہم جو ہیں وہ ہم انسان جو ہے مشقت اور تکلیف میں پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ جو شاہ کو گدھا بنا دے اور گدھے کو شاہ بنا دے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر کر دے، کوئی اس کے کام میں دخل نہیں دے سکتا۔ روح جو ہے ہماری، یہ ایک ایسی ہے کہ جس بدن سے اس کا تعلق ہو جائے وہ زندہ کہلاتا ہے، اور جس بدن سے اس کا تعلق کٹ جائے وہ موت سے ہمکنارہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ عارضی سلسلہ ہے جس کے بعد موت ہے۔ اس لیے قائم کیا ہے؟ تاکہ یہ کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے۔ جو اسے ایمان کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی بسر کرتا ہے، ان کے لیے بہترین جزا ہے، اور دوسروں کے لیے جو نہیں مانتے اللہ کو، ان کے لیے عذاب ہے۔ بسم اللہ۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے
تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بھی نقص نہ دیکھے گا، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ یعنی اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے، یعنی کوئی نقص اور کوئی خلل، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں۔ یہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ تو دوبارہ دیکھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم زیادہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہمیں نقص نظر آ جاتا ہے۔ اگر گھر میں ہی ہم لوگ کوئی پینٹنگ کر رہے ہیں، کچھ پیپر لگا رہے ہیں، کوئی لائٹ لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو جب ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سے ٹیڑھی ہوگی لائٹ، یہاں پہ پینٹ ہلکا لگ گیا، یہاں پہ تھوڑا گیپ رہ گیا پیپر کا۔ مطلب کبھی بھی ہماری ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز میں کبھی بھی پرفیکشن نہیں آتی۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ بھی ہمیں اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، دیکھو، ایک دفعہ دیکھو، پھر دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو دعوت دے رہا ہے کہ بار بار دیکھو کہ تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دہرا کر دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ کے آئے گی۔ اب دیکھو اللہ ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو، تم خود ہی ذلیل ہوں گے، تم خود ہی دیکھو گے، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب کسی چیز کو ہم زیادہ غور سے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ یہاں پہ وہی بات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ تھک جائیں گی تیری آنکھیں، تو ذلیل ہو جائے گا، لیکن تجھے کچھ بھی ایسا یہاں نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا ہماری طرف پیغام ہے سورہ ملک میں سے کہ جو میں نے یہ دنیا بنائی، یہ ساری امتحان ہے، اب تمہارا، تم امتحان میں ہو۔ ہم جو ہے ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہم اس وقت امتحان کے میں ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا ایک کال آئی ہیں، ان کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں ماریا بات کر رہی ہوں۔ باجی بتا کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہو؟ ماریا اسمال ہیٹ سے نا، میں آپ لوگوں کو جانتی بھی ہوں اپنے دوسرے کام کی وجہ سے، تو اسمال ہیٹ سے نہیں، سمیدک سے، سوری، سمادک سے، ہاں بالکل سمادک سے۔ اور آپ سنائیں، ٹھیک ہو؟ اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، میں نے کہا کب وہ فون ملے کے بات کروں آپ سے۔ جزاک اللہ خیر، آپ ہمارے پروگرام سنتے رہیے، اور جو بھی ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور یہی دعا کریں کہ جو انشاءاللہ ہم باتیں کرتے ہیں ان کو ہم عمل میں بھی لے کے آئیں، میں خود لے کے آؤں، آپ لوگ لے کے آئیں، تو ہمارے لیے بالکل جنت کے صحیح ہے۔ دروازے کھلیں، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے فون کیا، اور کوئی بات نہیں، آپ بس کچھ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بس جاری رہے، بس یہی چاہیے۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کمیونٹی کو؟ آپ کچھ کہیں گی اپنی طرف سے بھی بس یہی رمضان؟ کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، جزاک، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے۔ جی صحیح یہ بات ہے۔ چلو صحیح ہے، آپ، میں نے کہا کہ چلو بات کرتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ ہم بھی سن رہے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا جزاک اللہ خیر۔ ہے۔ آپ اوکے، جب فون کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا وہ اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے باہر آپ لوگ سن رہے ہیں، کہ میں اکیلے نہیں بول رہی، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی نظر نہیں آتا۔ جب ہم سٹیج پہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن یہاں ریڈیو میں تو بندہ چلتا ہے اکیلے بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔
چلو کوئی بات نہیں، اور بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. چلو صحیح ہے، سنتے اپنا رہنا خیال آپ. رکھنا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اوکے، بس خدا حافظ. خدا اللہ حافظ. حافظ. السلام علیکم. یہ تھی ماریہ. یہ ہمارے ساتھ اور بھی ایک ہم کرتے ہیں، اس میں شامل رہتی ہیں ساتھ ساتھ. جزاک اللہ ماریہ، آپ نے ہمیں فون کیا اور یاد کیا اور حوصلہ افزائی بھی کی ہے. اور یہ سارا جو کریڈٹ ہے راماڈان ریڈیو وولورہمپٹن ٹیم کو جاتا ہے، جو اس وقت راماڈان ریڈیو وولورہمپٹن 87.9 FM سے جاری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی ہم جو ہیں آگے چلتے ہیں، اور کچھ میں تھوڑا سا اور قرآن کی تلاوت کروں گی اور ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کے ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا، یہ گاڑی میری، یہ بچے میرے، یہ میرا خاوند، یہ میری بیوی، یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، لیکن ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا ہے سب کچھ. ہم کہیں یہ میرا گھر ہے اور اس کی ملکیت دکھاتے ہیں، ایک طوفان آئے تو گھر وہاں ملیا میٹ ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یہ گاڑی میری ہے، لیکن کوئی رات کو اٹھا کے لے کے چلا جائے تو وہاں پہ گاڑی نہیں ہے ہماری. یہ ساری چیزیں، اولاد ہے، ہم کہتے ہیں میری ہے، یہ میری اولاد ہے. کوئی اس کو اگر کوئی اچھی بات بھی بتانا چاہے تو اس میں ہم اگر کہیں کہ نہیں یہ میری اولاد ہے، آپ نے کیوں ان سے بات کی، ہم سے بات کریں اس طرح، تو وہ کیا ہے، یہ بہت یہ بھی اللہ کی ہے. اللہ جب چاہے لے لے اور جب چاہے دے دے. تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جس زمین پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں وہ اللہ کی ہے. جس آسمان تلے آج ہم کھڑے ہیں، جس کی ہوائیں ہم لے رہے ہیں، جس کا کھانا ہم ثمرات زمین سے نکال کے کھاتے ہیں، وہ سب اللہ کا ہے. تمہارے دلوں میں، اللہ کہتے ہیں تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. اب دیکھیے، جو ہم کبھی سوچتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میں آنکھیں، کوئی پیچھے سے پیٹھ کر کے چلتا ہے اور ہم آنکھیں پھیرتے ہیں، ہم ایسے آئیز بناتے ہیں اس انسان کے اوپر، جیسے ہم ایک طنز لہجے سے ہم سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس نے تو پیٹھ کر لی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے حساب لوں گا ہر اس ایک ایکشن کا. کبھی کبھی دو بندے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرا آگے سے پیٹھ کر کے نکلتا ہے تو پیچھے سے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کچھ طنز کریں گے، آنکھوں سے بنائیں گے، منہ بنائیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس چیز کا بھی حساب لے گا، کیونکہ وہ انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں جسے چاہے وہ بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے. دیکھیے، کوئی نیکی کر کے اپنے اوپر مان نہ کریں، پڑھائی کر کے اپنے اوپر فخر نہ کریں کہ مجھے بہت آ گیا ہے، اور میں کسی کو دعوت دے کے یہ فخر مت کریں کہ ہم جو ہیں اب اللہ کا کام کرتے ہیں اور ہم بہت بخشے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہی ہمیں بخشش ملے گی. ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے یہ نہ امید رکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، نیکی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس بات
بات سے ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ پتہ نہیں اللہ بخشے یا نہ بخشے. اللہ کے فضل کی تلاش میں رہنا ہے اور نیکیوں کی ایسے ایک پوری پہاڑ بنانی ہے. اپنے سوٹ کیس جیسے ہمیں تیاری کرنی ہے. جب ہم تیاری کرتے ہیں کہیں جانے کی اور کتنے دن ہم لگاتے ہیں, اپنے پاسپورٹ تیار کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں, کپڑے رکھتے ہیں, بکسے بند کرتے ہیں, اپنے ٹوتھ پیسٹ, برش, ٹاول, ہر چیز لے کے آتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں. آگے میں انتظام کرواتے ہیں, گاڑی لینے کے لیے کوئی آ جانا, کسی کو کہتے ہیں گھر صفا کر دینا, اور تیاری کرتے ہیں آگے بھی جانے کی, آگے والوں کو بھی تیار کرتے ہیں. اسی طرح آگے جانے کے لیے یہاں سے ہی تیاری کریں, یہاں سے ہی ذکر کریں, یہاں سے ہی بھی اپنے اعمال کو صحیح کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنے نفس کو صاف کریں. بہت ضروری ہے. صرف ہماری عبادت, ہمارے سجدے ہمارے لیے کافی نہیں ہیں. ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح صاف کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب جب یہ جو پچھلی آیات جب یہ نازل ہوئی, آگے ہم بڑھتے ہیں, پھر اس پہ دوبارہ میں آتی ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری, اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب, اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے اور اس کے لیے, اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب, اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں تو نہ پکڑنا. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو, اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے, ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. دیکھیے یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخر میں, اور ان کو صبح شام دو مطلب ان کو پڑھنا چاہیے, اور ہر آپ بلا اور ہر مشکل سے اللہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اور ہم جو ہیں حدیث شریف ہے کہ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ
جو ہیں وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ تو کئی روایت میں بھی یہ آیا ہے کہ سورہ کی یہ جو آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات جو ہیں آپ کے سوا اور کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو 2 دفعہ صبح 2 دفعہ رات کو یہ پڑھیں تو اس سے بہت بڑی آپ ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے جو ہے وہ بچے رہتے ہیں۔ تو جب پچھلی آیات نازل ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا، جہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے دلوں میں کچھ بھی ہے تو اس کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا۔ تو جب نازل ہوئی تو اس وقت ہمیں تھوڑی دیر میں یہاں پہ ابھی روکوں گی کیونکہ ہماری جو ہے نا بریک بھی آنے والی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میں بات کرتے کرتے ہماری جو بات ہے وہ بیچ میں رہ جائے، پھر اس طرح جو ہے ہماری بات پوری نہیں ہوتی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جو میں پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، آپ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ سنہری موتی پروگرام سن رہے ہیں زبیدہ خان کے ساتھ، اور آپ یہ پروگرام رمضان ریڈیو وولفہمپٹن 87.9 سے سن رہے ہیں۔ آپ بھی آئیں اور اپنے خیالات کے ظاہر کریں، اور آپ فون کریں، ہمارا نمبر ہے 01902972150۔ اور ابھی ہماری ایک سسٹر ہیں نگت، انہوں نے ٹیکسٹ کیا ہے جزاک اللہ خیر، اپریشیٹ کرنے کا پروگرام کو اور قرآن کی تلاوت کو کرنے کا اپریشیٹ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور قرآن کی تلاوت کرنے پہ اسی طرح ہمیں شوق اور دلچسپی اور اسی طرح کلوزنس رکھے اور ہم اسی طرح قرآن کو پڑھتے رہیں۔ میں نے جب قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ اس وقت مجھے شروع میں ہی جب ایسے بہت اچھا لگنے لگا، اور میری جو استادہ تھی انہوں نے مجھے بہت پریز کرتی تھی کہ زبیدہ آپ بہت اچھا پڑھتی ہو، آپ یہ اس طرح ایسے کرو، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ تو میں ایک دن قرآن اٹھایا تو میں نے اپنے دل کے ساتھ لگایا، تو میں ایسے دعا کی، میں نے کہا اللہ یہ پورا کا پورا قرآن میرے دل کے اندر اتر جائے۔ تو میں یہی دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کے دلوں کے اندر یہ قرآن اتر جائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمیں باتیں بہت ساری پتہ ہوتی ہیں لیکن ان پہ عمل کتنا ہوتا ہے وہ اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق دینا۔ تو جب اللہ کی آیات اتری کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اعمال تو جو ایسے تھے جن میں ہم میں طاقت تھی کہ ہم نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھ لیتے تھے، اللہ کے راستے میں بھی چل پڑتے تھے اور خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جب ان آیات کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو ادا کرنے میں ہم میں تو طاقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دل میں جو ہے کبھی کبھی ایسی باتیں ابھرتی ہیں، اٹھتی ہیں کہ اگر کوئی سنے یا کسی کو پتہ چلے تو ہم خود بھی اپنی نظروں سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم میں طاقت نہیں ہے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جب چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے تو پکڑ ہوگی، تو اس میں ہم میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ باتوں کو دبا کے رکھیں دل میں، یہ تو آ ہی جاتی ہیں، خیالات میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں اور جو ہمارے خیالات ہیں ان پر تو ہمارا قابو ہی نہیں ہے۔ وہ تو جیسے ہم جب گھبراہٹ ہونی شروع ہوتی ہے تو ہم نہیں قابو پا سکتے، ہمیں ذکر کرنے کے لیے بولا گیا ہے۔ جب کوئی مطلب خیالات ابھرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، ایک دم خیالات آ جاتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، تو ہم بے بس ہیں اس میں۔ تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ بات کہنا چاہتے ہو جو دو اہل کتاب والوں نے کہی، انہوں نے کہا تھا سامعنا عصینا، ایسا نہیں کہو،
बल्कि कहो समीना व अताअना, नियत कर लो, इरादा कर लो, कहो कर लिया हमने, कहो मान गए हम, कहो हम करेंगे, करने के लिए तैयार हो जाओ। वक़ालू समिअना व अतअना, कह दो, कर लिया इरादा, हम करेंगे, करने के लिए तैयार हो जाओ। तो जब ये बात की उन्होंने सहाबा कराम ने, तो ये अल्फाज कहे, तो उसी वक़्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की। यानी जब ये अल्फाज जारी हो गए तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की, आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। देखिए, ईमान जो है हमारा सिर्फ ज़बानी मानने का नाम नहीं है, बल्कि इत्ताअत का नाम है, उसके ऊपर अमल करने का नाम है। तो सहाबा कराम ने कहा हम खुशी से मान गए। जब उन्होंने खुशी से माना तो अल्लाह ने भी उनकी खुशी की गवाही दे दी। वो हुदल लिल मुत्तकीन, जब हम शुरू में ही कुरान पढ़ते हैं कि ये किताब जो है हुदल लिल मुत्तकीन, जो हदायत पाने वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, ये उनके लिए है। तो ये किताब किताब कब हमारे लिए आई, ये क्यों आई, ये हमें हदायत देने के लिए आई। तो जब हम कहते हैं सामिअना व अताअना, अगर हम सुनकर भी ना माने, अगर अगर जो किताब हमें कुछ बताती है, कुरान हमें कुछ बता रहा है, तो हम उसको सुने भी और फिर माने भी ना, तो फिर क्या होगा? फिर ये क्या है? ये तकब्बर है। तकब्बर वाला बंदा नहीं मानता, जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है, जो अपने आप को समझता है कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई और नहीं है, वो कभी भी नहीं मानता। और तकब्बर वाले के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में, वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। जब इसके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो तकब्बर करता हो और इस तरह मुंह फेर लेता है, गोया इसने सुना ही नहीं, गोया कि इसके दोनों कानों में डांट लगे हुए हैं। आप इसे दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। देखिए, ये अल्लाह ने ख़ुद कुरान में हमें एक मैसेज भेजा है कि अगर तुम तकब्बर करते हो, तुम समझते हो कि तुम बहुत बड़े हो, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती, तो तुम्हारे लिए फिर दर्दनाक अजाब है। ये सूरह लुक़मान में आया नंबर 7 थी। फिर ये कहते हैं ये शख्स अपने कामों में मगन रहता है, जो तकब्बर वाला होता है, और अपनी चीज़ों में ही, वो उसको और कुछ नहीं नज़र आता, वो एक बबल में रहता है। वो आयात कुरानिया और अल्लाह के रसूल की बातों पर बहरा बन जाता है, हालांकि वो बहरा नहीं है, उसको सब सुनता है, उसको अपने मतलब की बात सब समझ आती है, और इसी तरह वो मुंह भी फेर लेता है जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं, इसीलिए वो इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। फिर
कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। और फिर ऐसे बंदे के लिए क्या है, फ़बश्शिरहु अज़ाबिन अलीम, इसके लिए है दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह हम सबको इस तकब्बर से बचाए। अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, तू ही हमारी मदद कर। अगर हमारे अंदर इस तरह की कोई है ख़ामी तो तू उसको दूर फरमा। और हम कमज़ोर हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन ए अल्लाह तू हमारी मदद कर। फिर तो अल्लाह इसके साथ क्या मामला करते हैं, और जो अल्लाह की बात मानेगा, जो अल्लाह की बात मानेगा उसके साथ अल्लाह क्या मामला करते हैं। आइए वो भी आयत कुरान से ही हम देखते हैं कि अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं। अल्लाह कहते हैं कुरान पाक में, अम, युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह कहते हैं ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे काम संवार दे। अल्लाह सारे काम बंदे के संवार देता है जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता है। अल्लाह कहते हैं और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा दे। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा इसने बड़ी ही मुराद पा ली। देखें कितना बड़ा पैगाम है अल्लाह का कुरान में, जो अल्लाह की बात माने। क्यों हम उन लोगों के पीछे भागते हैं, क्यों उन लोगों की साथ अपना वक्त ज़ाया करते हैं जिनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला, जिनसे कुछ नहीं मिलने वाला, जो खुद गरीब हैं, खुद अल्लाह के आगे उनको झुकना पड़ता है और नहीं झुकते वो लोग। हम कभी फ़र्ज़ करें कहीं बैंक में ही जाते हैं, किसी से कुछ मदद चाहिए, पहले सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह से मदद मांगें, फिर जाएं। आप देखें कोई आपकी कोई मदद करता है, कितने अप्रिशिएट होते हैं, किस तरह दिल से दुआ आप देते हैं उस इंसान को कि तूने मेरी मदद की। क्या इसी तरह हमने अपने अल्लाह के आगे दिल से कभी दुआ की, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मुझे नेमतें दी, तूने मुझे ज़िंदगी दी, तूने मुझे पहचान दी, तूने मुझे ये चेहरा दिया, ऐसे माँ बाप दिए, ऐसी औलाद दी, ऐसा फैमिली दी जो घर वाले हैं, और ऐसी बेटी, ऐसा भाई। हमने कभी इन्हीं चीज़ों की नेमतों को शुक्र अदा किया है? अगर हम क्या करते हैं, आसमान में बादल हैं, बादल ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए, हम उसी को देख कहते हैं देखो वो अल्लाह लिखा हुआ है, वहाँ मोहम्मद लिखा हुआ है, ये रोटी बनाई थी इसमें लिखा हुआ है। ये जो आपकी अपनी जान है, अपनी ज़िंदगी है, अगर इसी को ही देख के आप अल्लाह का शुक्र करें तो ये भी काफ़ी नहीं है। इतनी दूर हमें देखना पड़ता है, टमाटर में जाके और रोटी में जाके। हम अपने आप को नहीं कभी देख के शुक्र अदा कर सकते उस तरह, सुबहान अल्लाह नहीं कह सकते हर रोज़, हर वक़्त, हर सांस के साथ। ये शख्स अपने कामों में मगन रहता है और चीज़ों में, वो आयात कुरानियाँ और उसकी तरफ नहीं देखता, वो तकब्बर करता है। तो ये जो है जो तकब्बर वाला है वो ऐसा है, लेकिन जो तकवा वाला है उसके लिए अल्लाह ने खुशखबरियाँ दी हैं और कुरान पाक में खुशखबरी दी है कि मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूँगा, हर बात तेरी पूरी करूँगा, बस सिर्फ तू मुझ पर ईमान ला और वो काम कर जो मैं तुझे कहता हूँ। ये तकवा का नतीजा है, हमारे अमलों की इस्लाह होगी और मज़ीद तौफीक से हमें नवाजा जाएगा। और अगर कोई कमी या कोताही रह गई तो इसे अल्लाह ही माफ़ फरमा देगा। देखें कभी किसी इंसान के साथ आप गलती कर बैठें तो वो आपके जनाजे पर भी नहीं आएगा, आपसे सलाम भी नहीं करेगा। आपको अगर वो कभी बराबर आ भी जाए और उसने कहा भी कि मैंने माफ़ कर दिया तुझे, फिर भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जाके वो आपको ज़रूर ताना देगा, ज़रूर बताएगा कि तूने उस वक़्त मेरे साथ ये किया था। लेकिन अल्लाह नहीं ये कहते। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि तू काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा दे। और फिर अल्लाह कहते हैं कि तुझे मैं तुम्हारी मुराद पा दूँगा, तुम अपनी मुरादें पा लेगा।
آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے سب سے بڑھ کر اللہ کی ہی اطاعت کی ہے، اور وہ کہیں اور انہوں نے وقت نہیں ضائع کیا۔ ان کے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام تھے، اور بھی بہت سارے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری، اور ان کے امام حضرت سب کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے آئے، لیکن انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا کہ کون تھا، کس کے پاس جاؤں، کس سے پوچھوں، کس سے کہوں۔ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی ہی اطاعت کی، اللہ ہی کے آگے جھکے، اللہ ہی سے انہوں نے بھی رو رو کر دعائیں کی ہم سب کے لیے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ کوئی انسان ہماری مدد کرے گا؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، رات رات وہ جاگتے رہتے تھے۔ لیکن اگر ہم جب فون اٹھاتے ہیں، کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاؤں نہیں سوجتے۔ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ہمارے پاؤں نہیں سوجتے۔ ہم کچن میں کھڑے ہو کے طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں، تب ہمارے پاؤں نہیں سوجتے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہمارے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو کرسی دے دو، ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، ہم تھک گئے ہیں۔ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری سانس، ہماری زندگی، ہمارا اولاد، ہمارے ماں باپ اللہ پہ قربان، اللہ کی ہی چیزیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ساری چیزوں کی حفاظت کرے۔ لیکن ہمیں اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، اپنے دل اور جان سے اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی سمعنا و اطعنا کرنا ہے، یہ ہے مومن۔ مومن ایسا ہوتا ہے۔ تو جو مومن ہے اس کا انجام جو ہے وہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے قرآن پاک میں؟ مومن کا انجام جو ہے اللہ بیان کرتے ہیں، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلے جاننا۔ جان لیا آپ نے، ہمیں جاننا۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ایک نشید کی طرف، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کمال یہ ہے، 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 کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ہے سب تعلق زمانے والے۔ سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہوا کی
ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو مولا چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، اٹھا کے کانٹے، ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے، شکست کھائے، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے، شکست کھائے، وہ لڑکھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کمال یہ ہے، کمال یہ ہے۔ ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے، ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، 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 کمال یہ ہے۔
السلام علیکم. سنہری موتی کے ساتھ آپ زبیدہ خان کے 87.9 ایف ایم رمضان ریڈیو وولورہمپٹن سن رہے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ ساتھ دیں گے آخر تک. اور ابھی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اگر کچھ چینجنگز لانا چاہیں تو ہم نے کوئی لسٹ بنائی ہے اور ہمیں اپنی ایک چیک لسٹ بنانی چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہمارے اندر خامیاں ہیں اور کیا ہے جو ہم کرتے ہیں. کیا ہم اپنے والدین کے لیے مہذب جیسے کوئی مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا ہمارا رویہ جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک جیسا ہے کہ ہم کسی ایک کو فیوریٹزم کرتے ہیں اور ایک کے ساتھ کم رکھتے ہیں. کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کی خوبیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا ہم جلتے ہیں. یا کسی سے اختلاف ہونے کی صورت میں کیا ہم ان کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے کہ جیلس کرتے ہیں. کیا ہم اپنے سسرال والوں کو عزت کرتے ہیں. کیا ہم جو ہمارے گناہ کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم توبہ کریں گے. کیا ہمارا اس طرح کا رویہ ہے کہ اور کیا ہم اپنے ماں باپ سے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. کیا ہم آپس کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو شیطان کے وسوسے سمجھتے ہیں. کیا ہم جو بری بات برداشت کر لیتے ہیں یا نہیں اور کیا اس کو روکتے ہیں. کیونکہ کوئی بری بات کرے تو اس کا روکنا بھی ایک سنت ہے اور اس زبان سے روکنا, اس کو خاموشی سے بھی روکنا. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں روکنے کے, لیکن روکنا ضروری ہے بری بات کو. اور کیا اہمیت نہ ملنے پر بھی ہم خود اعتمادی کو جو ہے برقرار رکھتے ہیں. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آزمائش انسان کے درجے بلند کرتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے دین کا کام لینے کے لیے ہم آسانی مانگتے ہیں. کیا جو ہمیں علم ملا ہے ہم دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں. کیا جب ہم کوئی مخالفت کرے تو آپ کام اپنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنا اچھا کام جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. کیونکہ کبھی جب انسان کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اس کے لیے ہمیشہ مخالفت پہلے آتی ہے. اور وہ ہمیں اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے. جب ان کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ جا کے تبلیغ کرو تو انہوں نے بھی خاموشی سے شروع کی تھی اور اس خاموشی میں بھی لوگوں نے کتنی مخالفت کی تھی. تو کیا جو ہے ہمارے جو محسن ہیں, جیسے اگر ہمارے خامد ہو گئے جو ہماری لک آفٹر کرتے ہیں, ہمارے وہ کام پہ جاتے ہیں, اتنی مطلب اپنا دن رات لگاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی کی بات کے اوپر ہم ان کے ساتھ خفا ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ان کی ساری نیکیاں, ان کی ساری قربانیاں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں. یا ورس وائس اگر ہسبینڈ ہیں تو بیوی ہے پورا دن اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم دیتی ہے اور اس کے چھوٹی سی بات پہ اس کے ساتھ خفا ہو جاتے ہیں, غصے ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر برداشت ہے یا نہیں ہے. کیا ہم اپنے استاد جو ہیں, اپنے جو امام ہو گئے, اب ہمیں کوئی ٹیچنگ کرتا ہے یا کچھ, کیا ان کے ساتھ ہم اچھا ایک رویہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح کیا ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے استاد کی اس طرح عزت کرو, چاہے وہ انگلش پڑھائے, چاہے وہ میتھس پڑھائے, چاہے وہ قرآن پڑھائے. تعلیم ہے. تعلیم میں آپ اسکول میں بھی ہمارے بچوں کو یہ تربیہ ہونی چاہیے کہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے غلط بات نہیں کرنی. ابھی ہم تھوڑی دیر میں بریک کی طرف چلتے ہیں, انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنہری موتی پروگرام کے ساتھ زبیدہ خان کے ساتھ ہیں آپ دوبارہ. اور آپ سن رہے ہیں یہ پروگرام 87.9 ایف ایم رمضان ریڈیو وولورہمپٹن سے. آپ بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہمارا فون نمبر ہے 01902 972 150 اور اگر آپ ٹیکسٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ ہے 0744042 0432. اب کہ ہم بڑھتے ہیں, بات ہو رہی تھی لسٹ کی, تو ہمیں ایک لسٹ بنانی چاہیے اور اس لسٹ میں یہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی حق کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, ماحول سے ڈرتے ہیں اور اس کے ڈر سے ہم سچ نہیں بول پاتے یا کسی سے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, کیونکہ
نہیں چاہتے ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو ایسے محسوس ہو کہ ہم نے اس کا ساتھ دے دیا اور ان کا نہیں دیا، اور بیچ میں ہی ایسے بات کر کے رہ جاتے ہیں، اور یہ عدل نہیں ہوتا۔ عدل کرنا چاہیے، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو یہ چیزیں نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ آگے ہم بات کر رہے تھے کہ ایمان جو ہے، ایمان نام کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلے سب سے کیا پہلے ہے ایمان میں کہ ہمیں جاننا ہے۔ اب ہم نے جان لیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی ہے سب اللہ کا ہے، آسمان میں اور زمین میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ماننا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اقرار کرنا ہے۔ ایمان انسان کے اندر کیا کرتا ہے؟ جب ایمان انسان کے اندر آ جائے تو وہ عاجزی پیدا کرتا ہے، ہمبل آتی ہے انسان کے اندر، ہمبلنس آتی ہے، ہمبل ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ دیکھیں درخت، دیکھیں جب درخت کے اوپر اتنے سارے پھل لگتے ہیں تو درخت کس طرح جھک جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے، انسان مان لیتا ہے کہ ایک اللہ ہے، وہی مالک ہے عزت کا، ذلت کا، میری جینے کا، میرے مرنے کا، زمین کا، آسمان کا، اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ مالک ہے، تو اس سے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ جھکتا ہے۔ بندے کو اس کی حیثیت وہ یاد آتی ہے، وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں تو بہت ہی ایک چھوٹا سا بندہ ہوں۔ بندہ سوچتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے اور میں کتنا چھوٹا سا بندہ ہوں، میری جان اس کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہے مجھے بلوا لے واپس۔ انسان دیکھیں، ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلے تو کیا پتہ ہم قبر کے اندر ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے یا کچھ، یا ایسے ہی ابھی بھی ہم سوئے ہوں کسی جگہ پہ اور کوئی آ کے اوپر کمبل ڈال کے چلا جائے، کوئی رضائی ڈال دے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم جب اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس نے ڈالا ہے؟ اسی طرح جب ہم سوتے ہیں، اگر ہم صبح اٹھیں ہی نہ، ہم جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم قبر کے اندر ہوں، تو ہم کیا کریں؟ اس لیے ہم بہت ہی جیسے ہماری جو جان ہے وہ اللہ ہی کی مٹھی میں ہے، جب وہ چاہے وہ ہمیں واپس بلا سکتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے دنیا میں بھیجتا ہے۔ دیکھو کچھ لوگ ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ نے ان لوگوں سے کچھ اور کام لینے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کو نہیں اولاد ان کے پاس آتی، کیونکہ اللہ نے ان لوگوں سے کچھ اور کام لینے ہیں دنیا کے۔ کچھ لوگ ہیں نہیں چاہتے کہ ان کے گھر اور بچے ہوں، لیکن وہ پھر بھی بچے آتے ہیں وہاں ان گھروں میں، اور اللہ نے لکھ دیا جس کو اللہ چاہے گا وہ بھیجے گا، جس کو نہیں چاہے گا وہ نہیں بھیجے گا، تو ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے جو علم سے، مال سے، شکل و صورت سے، آپ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جو انسان ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے علم جو ہیں، ڈگریاں ہو گئی، ان کا پاس مال ہو گیا، ان کے پاس شکل و صورت ہوگی، ان کا کوئی سٹیٹس ہو گیا، جیسے کوئی کہتے ہیں یہ میر آ گیا ہے، یہ کوئی اور مطلب کوئی مہارانی آ گئی ہے یا شہزادی آ گئی ہے، یہ کچھ بھی ہے، کہاں سے بھی کوئی کسی کا بہت بڑا وہ ہے، تو ہم لوگ کیسے امپریس ہو جاتے ہیں، بڑے ادب سے کھڑے ہوں گے، کپڑے اچھے پہنیں گے، سامنے آئیں گے، ایسے بڑے اچھی طریقے سے اسمائل کریں گے کہ کوئی ان کے گستاخی نہ ہو، اور بڑی سیٹنگ ہوتی ہے، جھنڈیاں لگیں گی، کتنا مطلب ہم کرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے مطلب ہم اتنے امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ایک نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جو اللہ آسمان کا، زمین کا، ہماری جان کا، ہمارے مال کا مالک ہے، جو مطلب یہ سمجھ جائے کہ اللہ کی ہی سب چیزیں ہیں، اللہ ہی ہے سب کا، جو انسان کہتا ہے سمینا و اطعنا، تو وہ کیا، وہ عاجز ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ اسی طرح سر نیچے کر لیتا ہے اللہ کی ہر بات پہ، اللہ کے ہر کام میں۔ کبھی نہیں وہ اپنے نیک کاموں کو لے کر سوچتا کہ میرے لیے یہ کافی ہے، وہ کہتا ہے غفرانک، سب کچھ کر کے بھی احساس ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، وہ کرتا بہت ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا چاہیے ہمیں؟
ہمیں کیا زندگی میں چاہیے؟ یہ غفرانک چاہیے، بخشش چاہیے۔ جب انسان اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس محسوس کرتا ہے پھر ایسے بولتا ہے غفرانک، پھر لمبی بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں نے حق نہیں ادا کیا۔ ایسا انسان پوری رات بھی کھڑا رہے اللہ کے حضور تو وہ نہیں سمجھتا میں بہت عبادت گزار ہوں۔ ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کی پہچان کا، جو اللہ کو پہچانتا ہے اس میں تکبر نہیں رہتا۔ پھر تکبر اس بیوقوف میں ہوتا ہے جس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہ انسان عاجز ہو۔ ربنا وإلیک المصیر۔ اب یہاں کیا ہے پیغام اللہ کا؟ اللہ کہتے ہیں، یہاں کہتے ہیں ہم، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں ہم کتنا ہی جئیں، کتنے ہی سال رہیں، 100 سال رہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ادھر ہی لوٹ کے جانا ہے، ہمیں جانا ہے۔ یاد کریں آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کہاں کے، آج کے 100 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ ہم کہاں ہوں گے 100 سال کے بعد؟ ہمارے بچے کہاں ہوں گے؟ ہماری وہ چیزیں کہاں ہوں گی جن کے اوپر آج ہمیں فخر ہے، آج ہمیں تکبر ہے، آج ہم مان کرتے ہیں؟ 100 سال کے بعد وہ کہاں ہوں گی؟ دنیا میں بھی ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ کوئی اختلاف ہو جائے لوگوں میں تو کیا ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو تو حکم کس کا ہمیں ماننا چاہیے؟ کس کے اوپر ہمیں کس کی بات ہمیں سننی چاہیے؟ چلے دیکھتے ہیں، یہ قرآن پاک سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا حکم جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ دیکھیے جو بھی ہے اللہ ہی کی طرف، جو بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف دے، تنگ کرے، اللہ کے فیصلے پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑیں۔ اللہ خود ہی یہ جو آپ کے حقوق ہیں، آپ کی کچھ بھی ہے، اللہ ہی ان کو وہ کرے گا۔ اور آخرت میں ہی حکم اللہ کا، مطلب آخرت میں جب ہم جائیں گے اس وقت تو اللہ کا ہی حکم ہوگا۔ دنیا میں کچھ خوشی سے آ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور کچھ لوگ نہیں لوٹتے، چاہے خوشی آئے یا غمی، وہ نہیں لوٹتے۔ وہ کیوں نہیں لوٹتے؟ کیونکہ وہ ضد کے شکار رہتے ہیں۔ لیکن یہ ضد جو ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا۔ جس دن موت کا فرشتہ آ گیا سب اکڑ ختم ہو جائے گی، سب کا انجام وہی 2 گز کا ٹکڑا زمین، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، وہ دنیا کی زینتیں، دنیا کی سب نعمتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، سب دور ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے یہ باتیں، ہر چیز اللہ نے ہمارے
قیامت تک کی باتیں، جہاں جینے، یہاں کس طرح رہنا ہے، آخرت کو کس طرح ہم نے اپنی خوبصورت بنانا ہے، اور کس عذاب سے ہم نے بچنا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں قرآن خود نہیں بتاتا۔ قرآن کے اندر ہیں یہ ساری چیزیں۔ ہمیں بہت گہرے طریقے سے اپنے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہوگا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب عاجزی کے ساتھ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اللہ بھی انسان کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ حساب تو ہوگا، لیکن ہر انسان کے حساب میں فرق ہوگا۔ جس انسان کو جتنا زیادہ دیا اور انسان کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ علم یا ذہنیت ہوگی یا اس کے مطابق حساب ہے۔ عموماً ہم ان چیزوں کو کیا بنائے ہوئے ہیں؟ اپنے لیے فخر کا ذریعہ۔ ہم لوگ جو ہیں سوچتے ہیں کہ جتنا ہمیں آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے یہی پرچے ہیں حساب کے۔ جس کو جتنا زیادہ ملا اتنا ہی زیادہ اس کا حساب بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا لَهَا مَا كَسَبَتْ، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی۔ سو جو ہم یہاں کماتے ہیں، اچھا برا سب وہ ہمارا ہی ہے۔ یعنی اللہ کی جتنی بھی صلاحیتیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملی، تو ان کا جو ریوارڈ بھی ہے آپ ہی کی طرف آئے گا۔ جو آپ اللہ کی طرف صلاحیتیں لگاتے ہیں، جو آپ کے پاس وزڈم ہے، جو آپ کے پاس کوئی بھی تعلیم ہے، کوئی بھی مال ہے، کوئی اولاد ہے، کچھ بھی اپنی ہمت ہے آپ کے اندر، اور کسی کا پریکٹیکلی جا کے کام کرتے ہیں، کسی کے کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ سارے جو آپ استعمال کرتے ہیں ان اپنے کام اچھے، تو سب کا ریوارڈ آپ کو ملے گا۔ اللہ کسی پر جو ہے ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح جو انسان برائی کرے گا اس کا بھی حساب خود ہی اس کو دینا ہوگا۔ لیکن جو انسان کہتا ہے غفرانک، عاجز ہو جاتا ہے، تکبر سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں ایک ذمہ دار انسان ہے، ایسے انسان پر بہت سارے فرائض بھی ہوتے ہیں، حقوق بھی ہیں، وہ کوشش کرتا ہے وہ سارے حقوق دینے کی، لیکن پھر بھی پوری نہیں وہ کر پاتا۔ اپنا ہی حال ہمیں دیکھ لیں کہ ہم اگر ایک کام کرتے ہیں تو دوسرا چھوٹ جاتا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی ہم انتھک محنت کے باوجود بھی جتنا بھی ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم کتنا جاگ سکتے ہیں اگر جاگیں تو، پھر بھی ہم اور کتنا ہم بھوکا رہ سکتے ہیں اگر رکھیں، آخر ہمیں سونا بھی پڑتا ہے، پھر ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پھر ہمیں کھانا بھی کھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو کھانا بھی پڑتا ہے کیونکہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور ہمیں کبھی اپنی ذات کی ضرورت ہے، کبھی ہمیں ہماری نفس جو ہے وہ اس کے تقاضے ہیں، جسم کے تقاضے ہیں، روح کے تقاضے ہیں، انسانوں کے تقاضے ہیں، حقوق العباد کے تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں جو یہ تقاضے ہیں ان میں انسان گھیرا ہوا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں بندہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ سب کو آپ راضی نہیں کر سکتے، جتنی چاہیں محنت کر لیں، وہ جو ہم کر نہیں سکتے تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک گلٹی کانشس ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دین کو سمجھنے لگتا ہے تو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے میں نے یہ بھی نہیں کیا، کیا کروں، کوشش بھی کر کے بھی نہیں کر پا رہا۔ مثلاً اس وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی عمر نکل گئی، وہ
اس کے پاس طاقت نہیں رہی. کبھی کوئی غریب ہوتا ہے لیکن اس کا دل بڑا امیر ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے میں دوسروں کی مدد کروں لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کر سکے کسی کے لیے. کبھی انسان کی صحت نہیں ساتھ دیتی, کبھی اندر بہت جذبہ ہوتا ہے لیکن آنکھیں کمزور ہوگی, کانوں سے نہیں سن سکتا, اور وہ اب اس کا وقت نکل چکا, دیر سے دین کی باتیں سمجھ میں آنے لگی, وقت ہاتھ سے نکل گیا. تو انسان جو ہے اس کمزوری کے وجہ سے انسان جو کیا ہوا پھر اس کو, وہ پیچھے رہ گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے, وہ اگر نہیں بھی برا رہنا چاہتا اور اچھے کام کرنا چاہتا ہے, اور کرتے کرتے کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں, انسانی جو کمزوری ہے اس کو کہتے ہیں بھول کا ہونا. بھول گیا تھا, وہ اپنی زندگی سفر میں چلتے چلتے بھول گیا. تو بھول تو سب کے اندر ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے, اور اس میں ہم اللہ سے ان بھول کی معافی مانگ رہے ہیں جو زندگی میں چلتے چلتے ہم بھول گئے, ہم پیچھے رہ گئے. اب وقت آیا لیکن ہمارے اندر وہ جان نہیں رہی. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا, اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالا, ما لا طاقت لنا به, جس کی ہمیں طاقت نہ ہو. واعف عنا, اور ہم سے درگزر کر. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم کر, اور ایسا رحم مانگے کہ جنت کو ذہن میں رکھ لیں. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا, بس تیری ہی مدد چاہتے ہیں, تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے, تو ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, جو تجھے نہیں مانتے اس قوم سے تو ہماری مدد فرما. ان دو آخری آیتوں کو آپ جو سورہ بقرہ کی ہیں آپ روز صبح اور شام پڑھیں, اور اپنے لیے بھی دعا کریں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ کہتے ہیں یہ آیتیں جو ہیں مسلم میں آتا ہے کہ جب آیات نازل ہوئی تو آسمان کے سب دروازے جو ہیں وہ کھل گئے. جہاں پہ ہمارے اندر کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے دین میں چلتے ہوئے, جو ہم نہیں کما سکے جس وقت کمائی کرنے کا ٹائم تھا, تو ان جو ہم پیچھے رہ گئے, جو ہم نہیں اٹھا سکے نیکیاں, تو ان نیکیوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. ہمیں دعا کرنی ہے, دعا کا سہارا لینا ہے. دعا ہی قرآن کی شروع میں آتی ہے, دعا ہی سے سورہ دیکھو بقرہ ختم ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں. رمضان کا مہینہ ہے, جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں اچھے سے اچھا انسان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ 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 کر, اللہ 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 کر, اللہ 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 کر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ 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 کر, اللہ 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 کر. تیری زبان ہو اس کا نام, تیرا دل ہو اس کا گھر. تیری زبان ہو اس کا نام, تیرا دل ہو اس کا گھر.
صرف ایک خدا سے ڈر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر سب کے بخشے وہی گناہ شرط ہے استغفار مگر سب کے بخشے وہی گناہ شرط ہے استغفار مگر ہم منگتے ہیں وہ داتا ہم منگتے ہیں وہ داتا اس سے مانگ تو شرم نہ کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اس کو سوالی سے پیار مانگ دعائیں شام و سحر اس کو سوالی سے پیار مانگ دعائیں شام و سحر ہم محتاج ہیں وہ محتاج ہم محتاج ہیں وہ محتاج ہم ناچیز ہیں وہ اکبر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ 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 کر اللہ 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 کر دل دکھیا اس کو محبوب اس کو پیارا دید تر دل دکھیا اس کو محبوب اس کو پیارا دید تر اس کے لیے حمد و ثنا اس کے لیے حمد و ثنا وہ سلطان ہے وہ اکبر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ 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 کر اللہ 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 کر تیرے قدم ہو اس کی راہ تیرا سر ہو اس کا در تیرے قدم ہو اس کی راہ تیرا سر ہو اس کا در اس آسی گیلانی کو اس آسی گیلانی کو آس ہے اس کی رحمت پر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ
سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر اللہ اللہ اللہ